اپنی منزل کا تعین ہو. اور پھر وہی بات کہوں گی، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام. ہاں، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تو شوق اگر میری نماز کا امام نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے. تو یہ شوق جو ہے نا، یہ شوق جذبہ دل، یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ اس کو ہم نے جگانا ہے. اور جب یہ جاگے گا تو اس کے ساتھ پھر ہم جب یہ سفر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کتنا مزے کا یہ سفر ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سفر میں استقامت کے ساتھ جمائے رکھے. چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ لوگوں کو دیتی رہتی ہوں. اب تک ہم نے 2 سپارے پڑھ لیے ہیں، اور ان دونوں سپاروں کے مختصر ترین جو کیا اس کو کہتے ہیں نوٹس ہیں، مختصر ترین نوٹس جو ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں گروپ میں. آپ ان کو ضرور دیکھا کریں، گروپ کو کھول کے چیک کیا کریں گروپ میں کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آج کے دور میں اپنا فوکس درست رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. آج جتنا مطلب ہم اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. یہ پلیز مائک سارے میوٹ کر دیں جب میں بات کیا کروں، تو ایڈمن یہ خیال رکھیں کہ جب میں بول رہی ہوں تو اس وقت مائک میوٹ ہو، اور پھر جو بہن بات کرنا چاہیں وہ اپنا ریز ہینڈ کر دیا کریں، ہم ان کو موقع دیں گے، اور جب بات کی جائے تو بات کو سنا جائے. یہ وہ ٹپس ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی کیا کہنا چاہیے باتیں ہیں جو اس سفر میں ہمارے کام آئیں گی اور ہمیں منزل تک بحفاظت پہنچانے میں مددگار ہوں گی. تو ان ٹپس کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم دورہ قرآن کے اندر انوالو ہو جائیں. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا اس دنیا میں بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انوالو ہو گئے ہیں. تو وہ انوالو ہم کیسے ہوتے ہیں کہ لمحہ بھر کو بھی وہ ہمارے دل کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پاتا، چاہے وہ ہمارا بیبی ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا کوئی بھی پیارا سا رشتہ ہو جس کے ساتھ ہمیں واقعتاً محبت ہو. جو نیو مدرز ہیں، یا جب ہم نیو مدر بنے تھے تو ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ ماں کہیں بھی ہو، دور کہیں بچہ ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا وجود کا ایک حصہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہم نے قرآن کو پکڑا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اور دورہ قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ یہ ہمارا کامیاب ترین دورہ قرآن ہو. تو بس اس کی کامیابی یہی ہے کہ اس کو بھولنا نہیں ہے، انوالو. اور انوالو اسی صورت میں رہا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں. آپ کی آسانیوں کے لیے میرے ساتھ میری ٹیم جو ہے وہ بہت محنت کر رہی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی محنت کے بعد یہ 2 گھنٹے کی کلاس جو ہے یہ ہم ارینج کر پاتے ہیں. اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہے، گھنٹوں کی. یہ 2 گھنٹے جو آپ کو دیے جا رہے ہیں نا، ادھر نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہے. آیات کو چنا جاتا ہے، ان کے فلائرز بنائے جاتے ہیں، آیات کو اور دعاؤں کو چنا جاتا ہے، ان کے فلائرز بنائے جاتے ہیں، ان پر تفکر کیا جاتا ہے. تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب اس میں انوالو ہوں. جب آپ کے آگے سے یہ آؤٹ لائن گزرے، اپنے اس پارے کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، ان دعاؤں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب اس انداز میں پکڑ کے چلیں گے تو یہ انداز اپنانے کے لیے ہمیں اپنے شوق کو اپنا امام بنانا پڑے گا، ورنہ یہ دورہ قرآن حجاب ہی رہ جائے گا. بس وہی بات ہے کہ ہم پیراشوٹ کے کپڑے پہن کے بارش میں نہا کے آ گئے تو ایک بال بھی گیلا نہیں ہوا، لیکن ہم کہیں گے ہم بارش میں نہا کے آئے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسا نہانا ہوگا. اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جو میں بات کروں اس کو تھوڑا سا
فوکس ضرور کیا کریں۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اپنا تیسرا پارہ، اور تیسرا سپارہ بڑا اہم سپارہ ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کاپی پینسل پکڑ کے سننا شروع کرنا ہے۔ اس میں اتنی اہم آیات ہیں، آپ کو جو آؤٹ لائن ہم نے پہلے شیئر کی ہے، اہم نکات، ان کو آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ وہ بہت، بالکل میں اس سے یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس پارے کی نمائندگی کرتا ہے، وہ جو آؤٹ لائن ہوتا ہے وہ تو صرف ایک ہلکا سا تعارف ہوتا ہے۔ اس پارے میں اتنی آیات ہیں جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہیں۔ آپ نے بہت غور سے اس پارے کو سننا ہے، ان آیات کو نوٹ کرنا ہے۔ ان آیات کو ریوائز کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے زاد راہ کی ٹوکری کا سامان ہم گروپ میں شیئر کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، گروپ میں اس موضوع پر بات کریں۔ بہت اہم آیتیں ہیں۔ اسی سپارے میں آیت الکرسی آئے گی، اور اسی سپارے میں وہ آیت آئے گی لا اکراہ فی الدین۔ اور اس بارے میں جو کرنے کا کام ہے، جو میری بہنیں کاپی پینسل لے کے بیٹھی ہیں، ان سے میں کہوں گی کہ متعدد بار ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کتنی دفعہ یہ آیت آئے گی اس میں، اور اس کے پیچھے ایک صفت ہوگی۔ یہ بھی آپ سنیں گے کہ وہ کون کون سی صفات ہیں جو ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوں گی ہم خوف سے نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی ہم اپنے غموں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہماری زندگی کدھر پھنسی ہوئی ہے؟ اسی خوف اور غم میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس سے نکلنے کی ٹپس جو ہیں وہ اس سپارے میں آئیں گی۔ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، اور ان باتوں کو کلاس کے بعد آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سپارے میں کچھ لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، نان مسلمز کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ وہ کون سے مسلمان تھے جن کے خلاف میرے آقا تلوار لے کے آگے اور کہا کہ میرا ان سے اعلان جنگ ہے؟ وہ بھی اسی بارے میں آیت نہیں ہے۔ غور کرنا ہے آپ لوگوں نے، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اور اس معاملے میں آج ہم بہت پھنستے جا رہے ہیں، بہت بہت ساری، کیا کہنا چاہیے کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال بد آراستہ کر دکھائے، اس کو خوبصورت رنگ برنگے ریپرز میں شیطان ہمارے آگے پیش کر رہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ لوگوں نے سننا ہے۔ اور پھر وہ کچھ اور آیات بھی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، ہم انشاءاللہ سپارے کے بعد جو ہے ان پر بات کریں گے۔ اب آپ لوگ تیاری کر لیجئے اپنے لیکچر کو سننے کی، اور لیکچر کو سننے کی ساری باتیں یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوں گی۔ آپ لوگوں نے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھا ہے جی تیسرا سپارہ، اور تیسرا سپارہ ہمارا بہت امپورٹنٹ آیات ہیں ان میں، اور جو مجھے لگا کہ زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیات ہے، میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروا دوں اس سلسلے میں۔ آپ لوگ بالکل ابھی سپارہ سن کے ہٹے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کچھ آیات نوٹ کی ہوں گی۔ آپ لوگ جو میں نے نوٹ کی ہیں ان کو سنیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو لگا کہ میں کچھ مس کر رہی ہوں تو آپ لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، اپنی بات آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور جو بات آپ کرنا چاہیں گے اس بات کو آپ نے بہت مختصر کرنا ہے، اور اپنا مفہوم کم سے کم الفاظ میں بیان کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ اس پر ہم بہت زیادہ پریکٹس کر چکے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے مسلسل ہم اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں اپنی پریزنٹیشنز میں۔ اب میں آغاز کروں گی تیسرے پارے کی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیات کا۔ تیسرے پارے کا جب اگر ہم موضوعات کو دیکھیں تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ موضوع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آتا ہے، اور یہ سپارہ جو ہے اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو وہ اس کے کی پوائنٹس ہیں۔ اس میں میں نے جو ترتیب وائز آیتیں نوٹ کی ہیں، وقتاً فوقتاً جب وہ آیتیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلی بات جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ ان لوگوں کے جو خیالات ہیں
ان پر ایک ایسا فل سٹاپ لگا دیتا ہے، اس سے آگے ان کے ساتھ بحث مباحثے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو عقلی دلائل پر یقین رکھتے ہیں۔ بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، کن لوگوں کے دروازے بند ہوتے ہیں؟ جو عقلی دلائل پر یقین رکھتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں کرنی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو اس قرآن میں ہمیں بتائی گئی، ابتدا میں غیب پر ایمان لانا ہے، اور غیب کے لیے عقل جو ہے نا، اس کے سارے گھوڑے دوڑنے بند ہو جاتے ہیں۔ جب نظر ہی نہیں آ رہا، ہے ہی غیب، ممکنات میں سے نہیں ہے، کیسے ہو گیا؟ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ اور ایک اور جگہ علامہ اقبال فرما گئے ہیں نا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اگر ہم عقل کو لے کر کے چلیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہیں۔ جو ان کے محراب میں تھے حضرت زکریا، ان کا جو واقعہ آتا ہے اس میں بھی عقل کوئی کام نہیں کری کہ وہ اتنے بوڑھے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ پھر اسی طرح حضرت مریم کی جو والدہ ہیں انہوں نے منت مانی، ان کو اللہ نے بیٹی دی، اور اس بیٹی کو جو بیٹا دیا گیا وہ بن باپ کے دیا گیا۔ اب اس بات پر ہم تفکر کریں، عقل اس بات کو نہیں مانتی۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو محض عقل پر اپنے دین کی، ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کا ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عشق پر ایمان کی بنیاد، ان آیتوں سے ہمیں پتہ چل گیا۔ تیسرے سپارے سے ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ عقل دلائل یہ ایمان کو مکمل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہم نے سمجھ لیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے، مرے کو زندہ کرنا، مر ہی گیا ہے بندہ، اس کو زندہ کرنا ممکن نہیں ہے، عقل سے نہیں ممکن، انہوں نے کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ اس واقعے کے بارے میں متعدد آیات ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا، اور اس کو زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے کے لیے میں نے کیوں منتخب کیا، یہ بھی ہمیں جان لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ عقل، بحث مباحثہ جو ہے نا، یہ نفاق کی علامت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم استدلال کس بات پر کر رہے ہیں جس کے اوپر قرآن نے فل سٹاپ لگا دیا۔ اور پھر سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو آپ کی عقل سمجھ میں بات نہیں آتی اس کو بھی ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کبھی ہمارے فہم کے وہ درواہ ہو جائیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ پرت در پرت اس کی آیات پیغام دیتی ہیں، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس پارے میں 253 اور 262، یہ وہ آیات ہیں جہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو پھر آگے ترغیب کیا دی گئی ہے 262 میں کہ تم نے پھر احسان بھی نہیں جتانا۔ ٹھیک ہے، احسان بھی نہیں جتانا، اور احسان جتانے سے منع کر دیا گیا۔ 262 آیت کا ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا جو ہے نا، ایسی نیکی اس سے بہتر ہے کہ بھلی بات ہی کہہ دو۔ اگر آپ خرچ کر کے احسان جتائے بنا نہیں رہ سکتے تو بس پھر کوئی بھلی بات کہہ کے کام ختم کرو۔ اور اسی سپارے کے آغاز میں آ جاتی ہے جی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جس کو قرآن کی آیت اعظم بھی کہا جاتا ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، جامع آیت ہے، اور اس آیت کو حفاظت کے لیے ہم استعمال بھی کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ یہ شیاطین سے ہماری حفاظت کرتی ہے، ہر طرح کی نیگیٹو انرجیز جتنی بھی کائنات میں ہیں یہ ان سب سے ہماری حفاظت کرتی ہے، جس کا ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص کا غلہ جنات چرا لیتے تھے، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جس طرح
ترغیب دی تھی صحابہ کرام کو، وہ پڑھا کرتے تھے، پھر ملاقات بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اپنی تفسیر القرآن کی جو کلاسز ہیں ان میں پڑھ چکے ہیں. یہاں ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ آیت الکرسی کو اتنی زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت والی آیت کہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور شیطان، جنات، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھاگتی ہیں توحید سے. جہاں توحید کا ذکر آتا ہے وہاں سے یہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، اس کی ہوا اکھڑتی ہے، وہ بھاگتا ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے. اور آیت الکرسی کو پڑھ کے جب ہم پڑھتے ہیں، وہی بات ہے، ایک تو اس کی آیتوں پہ میں جاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال مختصر میں بات کروں گی کہ آیت الکرسی کو ہم نے پڑھ لیا، ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے. اور اس سے جو اگلی آیت ہے 256 آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے. یہ جو ہم ڈنڈا پکڑ کے دوسروں کو مسلمان کرنے کے اوپر چل پڑتے ہیں نا، ہم در پہ ہوتے ہیں کہ ہم تو سیدھے ہو گئے ہیں، ہمیں تو ہدایت مل گئی، ہم نے سب کو ہدایت دینی ہے. یہ طریقہ اسلام کے منافی ہے. کیسے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا دین تلوار کے زور پہ پھیلا، ایسا قطعاً نہیں ہے. تلوار کے زور سے آپ انسانوں پر تو حکومت کر سکتے ہو، قلوب پر حکومت نہیں کی جا سکتی. اور دین اسلام جو پھیلا ہے یہ تو قلوب سے پھیلا ہے، دلوں سے دلوں کو روشنی ملی ہے. اور جس کو روشنی مل گئی وہ دل ایسا منور ہوا کہ پھر جو اس کے پاس بھی آ گیا وہ بھی منور ہو گیا. اسی لیے ہم نے پچھلے سپارے میں یہ بات سمجھ لی تھی کہ جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کی قربت جو ہے نا ہمیں بھی اس کرم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دلوا دیتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایمان والو اکٹھے ہو جاؤ. اچھا جی، یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس لیے اگر جن مدرس کے بچے اب 18 سے بڑے ہو چکے ہیں، ہم ان بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے، ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، یا تو رزق اس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، رزق ہم نے ان کو پاکیزہ نہیں دیا. حلال اور پاکیزہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، پھر رزق میں کہیں نہ کہیں حرام کی آمیزش ہو گئی. ایک بوند نجاست کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دودھ کی بھری ہوئی بالٹی ہو تو اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو پورا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم بچوں کو پالتے ہیں، اللہ اکبر، تو کچھ سود والا مطلب ہمارا رزق ہو گیا اگر، تو پھر وہی سود والا رزق ہم نے اپنے بچوں کو کھلا کے پالا تو پھر ہم کیا چاہیں گے؟ پھر ہماری پکڑ تو آنی ہے، امتحان تو آنے ہیں. جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. آج اولادیں نافرمان ہیں، اولادیں بے راہ روی کا شکار اگر ہو گئی ہیں تو اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی فکر کریں، اپنی فرما برداری کو بڑھا دیں، اپنا روئیں اللہ کے آگے کہ اللہ نادانستگی میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں، تو ہمیں معاف کر دے. اب ڈنڈا پکڑ کے یا بحث و مباحثہ کر کے ہم دلائل کے ساتھ ان کو قائل نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہدایت جو ہے، ایک تو یہ اللہ جس کو چاہے گا دے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں زبردستی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. زبان سے اقرار کر لیا، دل سے نہیں مانا، تو پھر آپ ایمان والوں کی صف میں نہیں آ سکتے. اور اس سے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ قد تبین الرشد، بے شک خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. یعنی یہ کبھی بھی مکس نہیں رہے گی. صاف اور نجس یہ دونوں مکس نہیں رہ سکتے. اگر دوستی بھی ہے نا دو لوگوں میں، ایک نفاق والا دل ہے اور ایک ایمان والا دل ہے، وہ زیادہ عرصہ اکٹھے نہیں چلیں گے، علیحدگی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، پلیز مائک میوٹ رکھیں کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے.
اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ہدایت واضح ہو جاتی ہے، مکس نہیں رہتی، زیادہ عرصہ چھپا نہیں رہتا، سب پتہ چل جاتا ہے۔ آگے آگے بات فرمائی، یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ، جو انکار کرے گا شیطان کا، و یؤمن باللہ، وہ ایمان لائے گا اللہ پر۔ اب یہاں بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ کیا اہم پوائنٹ ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے پہلے انکار کرنا پڑتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا لا پکا کرو، ہمارا لا نہیں پکا ہو رہا، تو ایمان سے پہلے کیا شرط ہے؟ یہ بات لکھ لیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ایمان کی شرط انکار ہے۔ جب تک انکار نہیں ہوگا ایمان نہیں ہوگا۔ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار کریں گے تو پھر ہی ہم ایمان لا سکیں گے، اور جب یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں عروۃ الوثقیٰ مل جاتا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ ایک مضبوط کڑا، اس نے تھام لیا اس مضبوط کڑے کو، لن انفصام لہا، جس کو کوئی شکستگی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اب وہ ہم سیف زون میں آ گئے، اب جئیں گے تو ایمان سے جئیں گے تو شان سے جئیں گے۔ کس مقتل سے، وہ کس شان سے ہم مقتل کو گئے، وہ ہے نا، یہ شان سلامت رہتی ہے تو پھر موت بھی آتی ہے تو ایمان پر ہی آتی ہے۔ آخرت بھی ایمان والے کی زبردست ہے اور دنیا بھی اس کی زبردست۔ کیسے ہے؟ کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ نہ تو خوف میں ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تو یہ آیت جی 256 آیت یہ زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ ایمان کی جو بنیاد ہے نا ہمارے اندر رکھی جاتی، اس کو مضبوط، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے، عمارت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ یہ جو پہلی جو صورتیں ہیں نا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ہماری بنیاد کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ ان کو جب ہم سمجھ کے اگر پڑھیں تو ان سے بنیاد بنے گی۔ یہ بنیاد ایک دفعہ بن گئی تو پھر آگے عمارت انشاءاللہ بڑی زبردست سٹرونگ بن جاتی ہے۔ اب ہم سیف زون میں جب آ گئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے دوستوں کو پھر گمراہی میں رہنے نہیں دیتا۔ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا۔ میرا رب اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال لے جاتا ہے۔ کہاں نکال کر لے کے جاتا ہے؟ روشنیوں میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ مقام پانے کے لیے، یہ ولایت کا مقام پانے کے لیے کیا شرطیں ہیں پیچھے وہ بیان کر دی گئیں۔ اور شیطان بھی پیرالل چل رہا ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے وہ یہاں بتا دیا گیا کہ وہ اپنے دوستوں کو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت اپنے دوستوں کو روشنیوں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے اندھیروں میں آگے سے آگے گمراہیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایمان والے کو ایک ننھی سی شمع، چھوٹا سا جگنو نظر آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، پھر کوئی اس کا ایمان چھین نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ تصوف کے بغیر، تصوف کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ آیت چلی گئی۔ اب ہم اس سے آگے جاتے ہیں۔ اچھا، آگے آ جاتی ہیں جی آیتیں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی آیات میں نے نوٹ کی ہیں، اور یہ 3 آیتیں ہیں اس صورت میں۔ یہ پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان آیتوں پر فوکس کیا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے۔ اب یہاں پر 3 آیات میں کہا گیا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی ملال نہیں ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو ہم تو 5 نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہمارا غم بھی ختم نہیں ہوتا اور ہمارے خوف بھی نہیں جاتے، ہمیں ڈر بھی بڑا لگتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو، کتنا ڈرتے ہیں، ہمارا خوف کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، اللہ کہتا ہے جو میرے دوست ہیں میں تو ان کو نکال لیتا ہوں، وہ تو غم زدہ غمگین خوف زدہ نہیں ہے۔ تو اتنے سکون والے لوگ کون ہیں؟ اس مقام تک پہنچنے کی کیا شرائط ہیں؟
وہ ہم نوٹ کرتے رہیں گے ساتھ کے ساتھ. اگر میرے سے کوئی آیت اوور لک ہو جائے تو میری بہنیں مجھے یاد دہانی کروا سکتی ہیں. یہاں میں نے 3 آیتیں نوٹ کی ہیں، 263، 273 اور 277. اس میں کیا کہا گیا کہ پہلی آیت میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد منم ولا اذا، احسان بھی نہیں جتاتے اور احسان جتا کر دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے. جب ہم مجبور ہوتے ہیں، کبھی فائنینشیل کرائسس میں آ جاتے ہیں، کسی سے مدد لینی پڑ جائے اور کوئی مدد کرنے کے بعد پھر ہمیں ذلیل بھی کرے، تو وہ تکلیف، جو اس تکلیف سے گزرا ہے نا اس کو اس دکھ کا اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کرب سے نہ گزارے، جو گزرتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر تم اس پہ خرچ مت کرو. اسی آگے آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے، پھر بھلی بات کہہ دینا ہی صدقہ ہے. پھر ایسے صدقے جس کے پیچھے پھر تم لوگ اس بندے کو تکلیف دو، اس سے بہتر ہے کہ اس کو اچھی بات کہہ دو، بس اس کو تسلی دے دو، خلاص تکلیف نہ دو، دکھ نہ دو، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ پہلے ہی تکلیف میں ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، ان کو اللہ غم اور خوف سے آزاد کر دیتا ہے. اور آئیے مل کر ہم سب یہ دعا بھی کریں اللہ سے کہ اگر ہم سے کبھی کسی پر خرچ کرتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی ہمارے رویے سے، زبان سے کوئی دکھ تکلیف پہنچ گئی ہے تو میرا رب العالمین ہمیں معاف کر دے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اگلی آیت آ گئی 273. اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو اور رات کو، یعنی ظاہری اور پوشیدہ. اب صدقہ خیرات کرنا ہے، ظاہر کس لیے کرنا ہے؟ ظاہری طور پر کرنے کی کس لیے اجازت ہے؟ ترغیب دلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو اس کی ترغیب ملے تو پھر ہم ظاہری طور پر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. اور ورنہ جو ہے نا، اگر ہمیں ریا کا خدشہ ہے تو پھر نفس کا ڈر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پوشیدہ. تو ایسے لوگوں سے کو بھی اللہ تعالیٰ غم اور خوف سے نکال لیتا ہے. اور تیسری 277 آیت میں ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، نماز قائم کی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی نشانیاں بتا دی گئیں. ایمان، اس کے بعد 77 آیت میں آ گیا کہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل، اور نیک عمل کے بعد نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ غم سے اور خوف سے نجات دے دیتے ہیں. یہ تھی جی 277 نمبر آیت. 264 آیت کہ اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو. اور اس کی آگے پھر مثال بھی بیان کر دی گئی ہے، ایک بڑی خوفناک مثال ہے. آپ لوگوں نے وہ پوری آیات جو ہیں وہ سنی ہیں. 268 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے تمہیں ڈراتا ہے فقرا، تنگ دستی سے. شیطان کیوں تنگ دستی سے ڈراتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے صدقہ خیرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کرنا ہے؟ سود کی وہ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ سود پر کسی کو قرضہ دے دو گے تو تمہیں تو پیسے آتے رہیں گے، سود کی اسکیموں میں ڈال لو گے تو پیسے آتے رہیں گے، اور صدقہ دو گے تو مال گھٹ جائے گا اور تم غریب ہو جاؤ گے. اور جب کہ ہم اللہ کے احکامات کو دیکھیں تو اللہ کہتا ہے جو کوئی کسی اپنے مومن بہن بھائی کو قرض دیتا ہے اور اس کو مطلب تکلیف بھی نہیں دیتا قرض دینے کے بعد، یعنی احسان وغیرہ نہیں جتاتا، تو روزانہ جتنے پیسے اس نے صدقے قرض کے دیے ہیں اتنے اس کے نامہ اعمال میں پیسے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. مفہوم حدیث میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے قرض کا. اور پھر قرض کو یہاں اسی بارے میں بتا دیا گیا کہ جب کسی کو قرض دو تو اس کو لکھا بھی کرو. اور شیطان جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ وہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. جب مال پاکیزہ نہیں رہتا، مال کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے تو پھر وہاں سے حیا رخصت ہو جاتی ہے.
جب حیا رخصت ہوتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، بے حیائی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن مال پاکیزہ نہیں ہے، سود سے ہم چھوٹ نہیں رہے، تو کیا ہے کہ یہ شیطان کے کام ہے۔ پھر اگلی آ جاتی ہے یؤتی الحکمت من یشاء، آیت نمبر 269۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اس کو حکمت عطا کرتا ہوں۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے، یہ اس کی دین ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت اس پہ خاص کر لیتا ہے۔ اسی طرح حکمت کے لیے علم ضروری نہیں ہے، یعنی شرط نہیں ہے علم، جتنا مرضی آپ علم حاصل کر لیں، اگر اللہ نے آپ کو وہ فہم اور وہ حکمت اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ڈگریاں لے لیں، کوشش کر لیں، رٹے لگا لیں، بہت علم حاصل کر لیں تو ہم حکمت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نو، شرط علم نہیں ہے، حکمت کس کے پاس ہے؟ کس کی عطا ہے؟ حکمت کوشش سے نہیں ملتی، حکمت عطا ہے۔ جیسے رحمت عطا ہے، فضل عطا ہے، ایسے ہی حکمت عطا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی۔ 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کو کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جس سے باولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حرام کی ایک بوند سے بھی بچائے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس سود سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ چند روزہ زندگی ہے اور اس چند روزہ زندگی اللہ اکبر کی تھوڑی سی آسائشوں کے لیے کہیں ہم کھو نہ جائیں اور شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ بہت سخت احکامات ہیں کہ جو اس سود کے چکروں میں پڑتا ہے، اللہ کہتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود کو، تو پھر وہ کیا بولے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سود خور کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، اس سے بات کر کے دیکھ لیں، اس کو دین کی بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ سمجھاتے رہیں گے، وہ پاگلوں کی طرح آپ کو دلائل پہ دلائل دے گا، آپ کو خاموش ہونا پڑے گا، وہ خاموش نہیں ہوگا، وہ فتوے پہ فتویٰ لے کے آئے گا کہ بڑے فتوے موجود ہیں اس وقت مارکیٹ میں سود کے اوپر، وہ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کے فتویٰ دے گا، ایک سے ایک بڑا مولوی آپ کے آگے لا کے کھڑا کر دے گا کہ آپ کو جواب ہی نہیں آئے گا، ایسا دیوانہ ہو جائے گا کہ اس کو نہیں پتہ قرآن سامنے کھلا پڑا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ ہے، پہلی سورت جو طویل احکامات والی صورت ہے، 275 آیت ہے، صاف لکھا ہوا ہے، نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، گھروں میں ناچاکی ختم نہیں ہو رہی، گھروں میں فساد ختم نہیں ہو رہا، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی، بہن بھائی آپس میں جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ باولا کر دیا ان کو شیطان نے چھو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی آج بھی تو یہ کہا جاتا ہے، یہ آج بھی کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں نا یہ باتیں، تو یہ باتیں آج بھی ہوتی ہیں، یہ سب وہی شیطان ہے، وہی ہمارا دشمن ہے اور وہی رحمان ہے، کچھ بھی نہیں بدلا، وقت بدلا ہے بس۔ اور آگے جی آیت 280 نمبر آیت کو بھی نوٹ کر لیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سن لو کہ اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی طرف سے۔
کن کے خلاف اعلان جنگ؟ سود خوروں کے ساتھ. اللہم اجرنا من النار. اتنا قبیح گناہ ہے کہ شیطان ایسے آپ کو پھنسا دیتا ہے. کتنا شفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی تلوار لے کر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف. اور پھر آگے کیا کہا ہے؟ ہم جیسوں کہ جب دل دہل جاتے ہیں تو میرا رب ہی مرم رکھتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اگر تم توبہ کر لو تو مل جائیں گے اصل مال. نہ تم ظلم کیا کرو اور ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. اللہ اکبر. اب آگے ہے جی، آگے آیت 284 آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو آخری رکوع ہے یہ ہم سب کو زبانی یاد ہو. جن کو یاد ہے وہ یقیناً اس کو صبح و شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہوں گے. جن کو نہیں یاد وہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اسی آمد کے استقبال میں وہ اس کو ازبر کر لیں، اس کو یاد کر لیں. خوبصورت رکوع ہے یہ. اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام لرز اٹھے تھے صحابہ کرام اس آیت کو سن کے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل گر گئے تھے اور ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، ہم یہ نہیں کر پائیں گے. تو وہ کیا آیت تھی؟ وہ یہ آیت تھی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپائے رہو، حساب لے گا تم سے اللہ اس کا. او تخفوہ، یعنی جو چھپا ہوا ہے دلوں میں اس کا بھی اللہ حساب لے گا. تو اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام کی بھی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی تھی. اور پھر میرے مہربان اور شفیق رسول و رؤوف الرحیم رسول میرے آقا نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لے آئیں. یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں ہیں. یعنی واضح کر دیا گیا کہ اگر دلوں میں یعنی دل کی ہر بات پر مواخذہ نہیں ہوگا، جو خیال آیا گزر گیا، عمل نہیں کیا، آگاہی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن وہ نوک ہے شیطان کی اور وہ نوک شیطان نے دی. میرا رب دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے. اور میرا رب کیا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، تم جو جی میں چھپ کے مجھ کو پکارتے ہو میں وہ بھی سنتا ہوں. اور جب اس نوک پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے دروازہ اور زور سے بند کر لینا ہے، اس نوک کو اگنور کرنا ہے. تو پھر ہمارے جو خیالات ہیں، یعنی نوک کو اگنور کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو یہ غلط خیال شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالے ہم اس کو کیا کریں گے، فوراً اگنور کر دیں گے. تو پھر اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے. اور پھر ساتھ فرما دیا گیا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا. اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد آگئی جی آخری یہ جو دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. ہمیں آج اکثر لوگ یہ واویلا مچاتے نظر آتے ہیں نا، شاید جب ہم نادان تھے، ہمیں قرآن کا نہیں پتہ تھا تو ہم بھی ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہوں گے کہ ہائے یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہی ہیں، میرے سے اتنا برداشت نہیں ہوتا. تو ہم تو اکثر یہ خواتین ہم سب یہ الفاظ کبھی نہ کبھی کہہ گزرتے ہیں. ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں بھی محتاط رویہ اپنانے کی کوشش کرنی ہے کہ میں تو نہیں کر سکتی، میرے سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ میرے سے وہی مطالبہ کیا جا رہا ہے جو میں کر سکتی ہوں. میرے رب کو پتہ ہے میری کیپیسٹی کا، جتنی میری کیپیسٹی ہے وہی میرے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. میرے رب نے کیا کہہ دیا ہے کہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی. آگے وہ خوبصورت آیات ہیں جو دعا بھی ہے جو ہم اکثر مانگتے ہیں، اور اس کو ہم میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بہت دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں. جن کو ان آیات کی تفسیر سننی ہے کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ
یہ ان آیات والا جو فہم قرآن کا لیکچر ہے اس کو دیکھ لیجئے. یہ نئے لوگوں سے میں کہوں گی، اور ضرور دیکھیں، ضرور سنیں اس لیکچر کو. آگے شروع ہو جاتی ہے جی سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں بڑی خوبصورت دعائیں بھی ہیں، اور یہ آگے آیت نمبر 8 دعا ہے جو ہم اکثر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی حالت ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، ایک جیسی نہیں رہتی. ہم آج دورہ قرآن میں بیٹھے ہیں، درس قرآن میں بیٹھے ہیں، اچھے پیارے لوگوں میں بیٹھے ہیں، تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ایمان کا لیول بڑا ہوا ہے، اور گھر گئے ہیں یا دوستوں میں گئے ہیں، ادھر ادھر ہو گیا دھیان، تو کیا ہے کہ ایمان تو ایسے اڑتا ہے، پھر ایسے اڑتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو اس لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا، ہم اس دعا کو اکثر مانگتے بھی رہتے ہیں. اور اس سے اگلی آگے جی آیت نمبر 16 ہے، اور یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں کہ ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے بھی شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، تو بخش دیجئے ہمیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. ہم تو جب تھوڑا سا بھی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ دل میں ایمان اتر رہا ہے، تو پھر ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو اب ہم تو کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ تصور کو بھی ہم نے درست کرنا ہے. ایمان والے ہی تو گریہ زاری کرتے ہیں، انہیں کی تو صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے استغفار مانگتے ہیں اور وہ گریہ زاری کرتے ہیں. قرآن میں بارہا یہ کہا گیا ہے. اور اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 18، یہ زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ایک آیت ہے. یہ ایک دم بھی ہے اپنے بچوں پر کرنے کے لیے، اپنے اوپر کرنے کے لیے. یہ شیطانوں کی موت ہے یہ آیت. اور یہ آیت جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم حفاظت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ آیت ایک حصار بھی ہے، اور یہ آیت ہم لکھ کے اپنی انٹرس پہ بھی ہمیں لگانی چاہیے. اگر ہمیں یہ شک شبہ ہے کہ کچھ نیگیٹو چیزیں، کچھ نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتی ہیں، تو کیوں اس آیت کی اتنی قوت ہے؟ جہاں توحید کا ذکر ہوگا، جن آیتوں میں توحید کا ذکر ہوگا، وہاں شیطان کی بڑی ہوا اکھڑتی ہے. اور یہ اس میں بڑی زبردست توحید ہے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، آیت نمبر 18 نوٹ کر لیجئے. اور اس سے اگلی آیت آ گئی جی آیت نمبر 19، اور یہ بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے. کون سا؟ وہ اسلام ہے. اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی کتاب جب ان کے پاس صحیح علم آ گیا باہمی حسد کی وجہ سے. اور یہ علم آنے کے بعد جھگڑا، یہ ہمیں تو لگتا ہے جب علم آ گیا تو جھگڑے ختم ہو گئے. نہیں، جھگڑے تو شروع ہی اس وقت ہوتے ہیں جب علم آتا ہے. مسجدیں کیوں الگ ہوئی پڑی ہیں؟ اتنے سارے فرقے کیوں بنے ہیں؟ وہ جاہلوں نے نہیں بنائے. جاہل بیچارے تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ علم والے جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے علم کے جھگڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اختلافات سے محفوظ رکھے. اگلی آگے جی 38 نمبر میں یہ وہ دعا ہے جن کو اولاد کی خواہش ہے، وہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں مانگا کریں انہی الفاظ کے ساتھ. ہم اپنی زبان میں تو مانگتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ قرآنی الفاظ کی اپنی برکت، اپنے انوارات ہوتے ہیں. اور قرآنی دعائیں جب مانگی جاتی ہیں تو قرآن کے الفاظ کی تاثیر جو ہے نا وہ ان دعاؤں کو مقبول کر دیتی ہے. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد. ہم جب اولاد مانگتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے نہیں مانگتے، ہم تو کہتے ہیں اللہ بس اولاد دے دے. اور اولاد پھر وہی بات ہے کہ ایسی جامعیت کے کلمات جو ہے نا پھر وہ ہماری اولاد کو شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رکھتے ہیں. اور وہ پھر اولاد جو ہے نا وہ اکھیوں کا کانٹا نہیں بنتی. آج سب سے بڑی آزمائش اولاد ہی بنی ہوئی ہے. پھر اولاد جو ہے وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. اب آگے جی آیت 88، الی الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یعنی سچے دل سے توبہ کرنا
کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ اپنی اصلاح بھی. ہم کہتے ہیں ہائے بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، بس کسی نے ہمیں وظیفہ بتایا تھا 1.25 استغفار کر لو تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو استغفار تو میں نے 1.25 کیا، میں نے تو 4 لاکھ کر لی، میرے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کہ زبان سے استغفار کی ہے، دل سے اصلاح نہیں کی. تو جب استغفار کا ذکر آیا ہے تو ساتھ ہی کیا حکم آ گیا؟ تابو من بعد ذالک واصلحوا. توبہ بھی کرنی ہے اور اپنی ذات کی اصلاح بھی کرنی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر وہ کفر پر ہی مر گئے تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اپنی نجات کے لیے اس کا معاوضہ دے. یعنی اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر وہ فدیے میں بے شک پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو اس کو نجات نہیں ملے گی. ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اچھا، اس آیت کو میں نے اس لیے یہاں پر پڑھا، یہ جی 91 نمبر آیت، اور یہاں ہمارا سپارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس آیت کو پڑھیں تو لمحے بھر کو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جس نے کفر کیا وہ زمین بھر سونا صدقے میں کیسے دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اب تو وہ کفر پہ مر گیا ہے تو اب صدقہ خیرات کہاں؟ ہاں، سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہم نے، یہ بڑی ضروری بات ہے. ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے پیرالل ایک اور دنیا ہے جس دنیا میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں. اور ہمیں اس دنیا کی خبر کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے ملتی ہے، اللہ کی کتاب سے ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اب جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور سکرات کا ٹائم آ جاتا ہے، موت کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، موت سے پہلے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں فرشتے ملک الموت نظر آنے لگتے ہیں مرنے سے پہلے. اب وہ وقت ایسا ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہاں، وہ دنیا ہمیں جو ہی دکھائی دیتی ہے انسان کہتا ہے یہ تو وہی باتیں ہیں جس سے مجھے ڈرایا گیا تھا. او مائی گاڈ، میں نے کبھی یہ سنا تھا، میں نے کبھی قرآن میں یہ پڑھا تھا، مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا. اب میں کیا کروں؟ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، اب اس کو یقین آ گیا. پہلے اس کو یقین نہیں تھا اور وہ کفر پر تھا. یعنی اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں نا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا، زبانی کلامی مسلمان ہیں، لیکن ایمان اندر نہیں اترا ہوا، اس لیے وہ ہر وقت وسوسے میں پڑے ہوئے ہیں، بے راہ روی میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے حالات میں جب انسان پڑا ہوا ہے اور اس پہ بیماری، تکلیف، بہت مصیبت آ گئی، اور اسی مصیبت میں دیکھیں نا کتنا عرصہ لوگوں کی جانیں حلق میں اٹکی رہتی ہیں. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں کتنے لوگ اس پہ ویلنٹیئر پہ ڈالے ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ، سوری، کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ڈلے ہوئے ہیں، کتنے لوگ گھروں میں بے بس اپاہج پڑے ہوئے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ سب جب سکرات کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی موت، نزا کا عالم، کسی کا اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، لمحے بھر کا. اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے آٹے کے اندر سے بال ہے نا، یوں نرمی سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور ابھی ہم قرآن میں ہی پڑھیں گے، کسی کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ فرشتے مارتے ہیں اس کو، اس کی پیٹھ پہ مار رہے ہیں، اس کی چہروں پہ مار رہے ہیں، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے کانٹوں والی جھاڑی پہ کپڑا ڈالیں اور اس کو کھینچیں. تو مجھے بتائیں نا کتنا ٹائم لگے گا کانٹوں والی جھاڑی پہ کپڑا ڈال کے کھینچ کے، تو دیکھیں کس طرح ٹائم لگتا ہے. تو کتنے لوگ پھنسے ہوتے ہیں. پھر جب وہ پھنسے ہوئے ہیں تو پھر اب ان کے حجابات بھی اٹھ گئے ہیں، سکرات کا عالم شروع ہو چکا ہے، تو پھر ان کے پاس مال بھی پڑا ہے. تو وہ وصیت کرتے ہیں چلو صدقہ خیرات کرو، چلو میرا یہ تمام مال، میرا زیور، میری زمینیں، میری دولتیں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دو، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. پھر نہیں بچنی، پھر نہیں بچنی جان، پھر نہیں بچنی.
اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی کبھی آپ مر گئے ہو، اب آپ کی اولاد ہدایت پہ ہے، والدین بے راہ روی پہ مر گئے، اب اولاد کو بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے. ہم؟ اور والدین مرتد ہو گئے. آج کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. مرتد کی کیا سزا ہے؟ مرتد کی سزا موت ہے. دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد جو پھر جاتا ہے اس کی سزا موت ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے بخشش کی اجازت کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اس کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں. تو بس یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں، جب سمجھ میں آتی ہیں تو ہم لرز اٹھتے ہیں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کریم قرآن کریم کا اللہ اکبر جو فہم ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب میں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک سنٹینس میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگ اپنا میسیج جو ہے وہ وائس میسیج گروپ میں بھیج سکتے ہیں اور اپنے سوال کو جانچا کریں، پرکھا کریں کہ سوال کیا ہے. ایسا سوال ہونا چاہیے جس کا کوئی جواب بھی ہو. وہ بہت سارے سوال ہیں ہمارے دل میں آتے ہیں جن کا جواب ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہوتا ہے قرآن میں، بس تفکر نہیں کیا ہوتا.
اپنے قرآن کوشش کرنی ہے کہ اپنے قرآن کریم لے کے بیٹھیں، جو لے کے بیٹھ سکتے ہیں، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ اسکرین پر قرآن کریم چل رہا ہے اس کو دیکھیں گے، جو آیات آپ کو لگے کہ یہ آپ نے اٹھا کے اپنی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنی ہے اس آیت کو اٹھا لیجئے، اپنی ڈائری بنا لیجئے، دورہ قرآن 2026 یہ آپ کی ڈائری ہوگی، اور یہ ڈائری آپ کا پورا سال آپ نے اپنے پاس یہ زیادہ راہ کی ٹوکری رکھنی ہے، آپ کو یاد کرائے گی آپ نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تھا، اتنے گھنٹے آپ نے لگائے اور اتنا کچھ آپ نے اکٹھا کیا، اور جب جب ہم پریشان ہوں گے ہم بھاگ کے اپنی زیادہ راہ کی ڈائری اٹھائیں گے تو ہمیں اللہ کی وہ سرگوشیاں مل جائیں گی جن میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی تھی۔ اللہ ایسے ہی مشکل پریشانی نہیں ڈالتا، پہلے اس کا حل ہمیں سجھا دیتا ہے، ہمیں بتا دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ تو مجھے اس وقت بتایا گیا تھا، میں نے غور ہی نہیں کیا، دیکھو نا میں پھنس گئی۔ تو یہ انداز ہوگا ہمارا 2026 کے دورہ قرآن کا۔ تو چلیں جی تیار ہو جائیں۔